نہیں جی، توسیع کیا ہے؟ 6 مہینے 3 مہینے کی توسیع کر کے کیا کسی نے کرنا ہے؟ تو الیکشن ہونے چاہیے اور فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے، جو ہے خاص طور پہ پنجاب میں انتخابی اتحاد کسی جماعت سے نہیں کرنا چاہیے۔ الیکشن وقت پہ ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وزارت داخلہ سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہے؟ جی بالکل، وقت پہ ہونے چاہیے، وقت پہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا وقت پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہے یہ اس ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے، اس ملک کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہوں گے۔ یہ ایسے ہی لوگوں نے افواہ سازی اور اپنے پاس سے جو ہے باتیں شروع کی ہوئی ہیں، اس بارے میں کوئی بات کبھی وزیر اعظم نے نہیں کی، اور باقاعدہ ہم نے بجٹ میں جو ہے وہ پیسے رکھے ہیں الیکشن کے لیے، تو اب اس میں اس قسم کے جو ہے وہ ابہام پھیلانے کی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے۔ مطلب پارلیمنٹ کی توسیع کا معاملہ کوئی زیر غور نہیں جی، توسیع کیا ہے؟ 6 مہینے 3 مہینے کی توسیع کر کے کیا کسی نے کرنا ہے؟ تو الیکشن ہونے چاہیے اور فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار بھی ہوئے، لیکن جو سربراہ ہیں وہ عمران خان ہیں، تو کیا کوئی ایسے ثبوت مل چکے ہیں کہ عنقریب ان کو گرفتار کر لیا جائے؟ دیکھیں، یہ تو جو ہے نا وہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کا معاملہ ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ نفرت، یہ جو ہے وہ دشمنی، یہ اپنے مخالف کو نیست و نابود کرنا، اپنے مخالف کو گالیاں دینا، اختیار ہو تو 500 آدمیوں کو میں پھانسی لگانا چاہتا ہوں، یہ سارا جو ہے یہ بڑی محنت سے یہ ماحول جو ہے عمران خان نے تیار کیا۔ 2014 سے یہ شروع ہے، اور آج تک جو ہے اس نے اتنی نفرت لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ انجیکٹ کی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، بچے، خواتین جو ہے وہ ان کو ایسا اس نے پاگل کیا کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ 9 مئی کو جو ہے وہ فوجی تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑے۔ تو یہ ایک بغاوت تھی، یہ ایک سرکشی تھی، اس کا موجد، اس کا آرکیٹیکٹ یہ ہے۔ تو جو لوگ پکڑے گئے ہیں موقع سے ان کو تو سزا ملنی ہے، تو اسے بھی ایما اور اس منصوبہ بندی کی سزا ہر قیمت پہ ملنی چاہیے اور ملے گی، اور گرفتاری ہو سکتی ہے۔ جی گرفتاری تو پھر ہوگی۔ ملٹری کورٹس کا ایک معاملہ ہے، کیا اس پہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی یہ اس پہ متفق ہیں کہ ان لوگوں کا اور سیاسی رہنماؤں کا بھی جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے، یا یہ صرف نون لیگ کا موقف ہے؟ نہیں، یہ اس میں تو متفق ہونے والا معاملہ ہی نہیں ہے نا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ ٹریفک کا جو ہے وہ سائن توڑتا ہے تو اس کے خلاف ٹریفک ایکٹ کے تحت ہی جو ہے نا وہ اس کا چلان ہوگا نا، اس کے خلاف کو 302 کا مقدمہ تو درج نہیں کیا جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ آرمی کے اس پروہیبٹڈ ایریا میں جہاں پہ دفاعی تنصیبات ہیں اس میں آپ ٹریس پاس کریں گے اور وہاں پہ دفاعی حساس تنصیبات کو ڈیمیج کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے یا اٹھا کے لے جائیں گے، یو ہیو ٹو فیس دی ٹرائل انڈر آرمی ایکٹ 1952، اور اس کے تحت اگر چلان ہو گئے تو مقدمہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چل رہا ہے۔ یعنی یہ کو ہم آئین امینڈ کر رہے ہیں یا کوئی نیا قانون بنا رہے ہیں، یہ لا از آلریڈی دیئر، لوگوں کے خلاف مقدمہ چلتے ہیں۔ یعنی ان کے 3.5 سال میں بھی کوئی 100 کے قریب جو ہے وہ مقدمہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے لوگوں کے خلاف چلا، لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں اور روٹین میں ہوتی رہتی ہیں۔ آرمی کے ایریا میں ہی جا گھسیں، ان کے دفاتر اور ان کی حساس تنصیبات جہاں پہ نصب ہے وہاں پہ جا گھسیں، تو پھر انہوں نے آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہونا ہے۔ آرمی ایکٹ کا اور ایک سے علاوہ مقصد کیا ہے؟ یہ جو تمام تر سیناریو سیاسی بن چکا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، وزیر اعظم کبھی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، یا کوئی وجہ بن سکتی ہے جس پہ وزیر اعظم شہباز شریف وہ عمران خان سے مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں؟ دیکھیں، اس میں انہوں نے جو یہ کام کیا ہے نا 9 مئی کو، اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ بہت بڑی ایک ہرڈلز ہیں۔ سیاستدان تو خیر یہ پہلے نہیں تھا،
سیاست پہ نہ یقین رکھتا تھا، نہ مذاکرات پہ یقین رکھتا تھا، نہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے پہ یقین رکھتا تھا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں دوسرے اپنے سے مخالف سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھوں، اس سے پہلے تو بہتر ہے میں مر جاؤں. یہ اس کی جو ہے وہ سوچ تھی. لیکن اب ایک تو اس نے جو ہے وہ ایک ریاست کے دفاع پہ معمور ادارے کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بہت کام غلط کیا ہے. انہوں نے شہداء کی یادگاروں کے اوپر جو بے حرمتی کی ہے ان کی، اور جس طرح سے چڑھ دوڑے ہیں. اب دیکھیں جو ان لوگوں کے جذبات ہیں، اب ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، وہ لوگ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے یہ ہمارے شہداء جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی ملک کے لیے، یہ ان کی یادگاروں کے اوپر جو ہے وہ جوتے ڈنڈے برسائے اور ان کے مجسموں کو آگ لگائے، اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں. تو اس لیے اس فضا میں، یہ صورتحال میں مذاکرات جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. پنجاب کی سیاست کی تھوڑی سی بات کر لیں. نئی جماعت ایک بنائی ہے جہانگیر ترین استحکام پاکستان پارٹی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور کیا کسی قسم کا تھریٹ اس سے محسوس ہو رہا ہے نون لیگ کو؟ نہیں، ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے. پی ایم ایل این کا ووٹ بینک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. دوسرا اس کا مخالف ووٹ جو ہے وہی تقسیم ہو رہا ہے. وہ 2 جگہ پہ ہو جائے، 3 جگہ پہ ہو جائے، 4 جگہ پہ ہو جائے. تو باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پارٹی پی ٹی آئی بنائی بھی تو اسی طرح سے گئی تھی. تو اب اگر ایک اور پارٹی بن رہی ہے تو اس میں جو حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ پی ٹی آئی بھی تو اسی طرح سے بنی تھی نا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کوئی ایسا ہم نے کوئی فارمولہ تو وضع نہیں کیا، لیکن بہرحال میری ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ رائے ہے کہ ہمیں جو ہے خاص طور پہ پنجاب میں انتخابی اتحاد کسی جماعت سے نہیں کرنا چاہیے. اگر کہیں کے اوپر کوئی معاملہ ہے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے. اب بات تھوڑی سی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے کچھ مطالبات ہیں چیئرمین پی سی بی کو لے کے. آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کو ہٹائیں گے اور ذاکر اشرف آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، دا میٹر از بٹوین پرائم منسٹر اینڈ فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب. جس دن دونوں بیٹھیں گے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے، اس کو ریزالو کر لیں گے. کیا لگتا ہے کون کس کی مانے گا؟ دونوں ہی مان سکتے ہیں. زرداری صاحب بھی ویسے بڑے معاملہ فہم ہیں، اور میں نے نہیں کبھی ان کو دیکھا کہ وہ کوئی ضد کریں. اور کولیشن گورنمنٹ کو چلانے میں جس صبر کا، جس افہام و تفہیم کا مظاہرہ میاں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے وہ تو کمال ہی ہے. ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. اس مذاکرات میں کیا انہوں نے فرانسیسی سفیر کی واپسی کا بھی کوئی مطالبہ کیا، یا اب یہ مطالبہ انہوں نے نہیں کیا؟ نہیں، اس مرتبہ جو ان کے مطالبات تھے ان کا زیادہ تر جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ، اور جو ایک بلاسفیمی مواد جو ہے وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، یا لوگ یہ جسارت کرتے ہیں، ناپاک جسارت، تو اس سے متعلق تھا. تو اس لیے میں نے ان کے ساتھ آن بہاف آف گورنمنٹ اتفاق کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ناموس ہے، جو ان کی عزت ہے، جو ان کا احترام ہے، جو لوگوں کا ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے، اور اس میں وہ لوگ جس طرح سے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ دکھی ہوتے ہیں، یا لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر رنج و غم ہوتا ہے، تو اس کے ازالے کے لیے ہم بھرپور جو ہے وہ کوشش کریں گے. اور دوسرا ان کا پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ تھا. یہ مطالبہ تو خیر ساری دنیا کا ہے، اور انہیں بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی یہ مطالبہ کریں. تو اس کے اوپر ان کو یقین دلایا ہے کہ اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ جو ریلیف پہلے ملا ہے تو وہ ہم نے پاس آن کیا ہے. تو اب کیونکہ یہ رشیا سے بھی سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کا امپیکٹ کیونکہ 15 دن بعد آتا ہے، تو نیکسٹ جو ہے وہ 30 جون کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خاطر خواہ جو ہے وہ کمی
لائی جائے گی یا اس کی کوشش کی جائے گی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بھی آپ جی بالکل، ان کا مطالبہ ہے اور ہمارا بھی مطالبہ ہے، ہماری بھی کوشش ہے، ہر مسلمان کی، ہر پاکستانی کی کوشش ہے کہ عافیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، تو اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ ظلم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ آخری سوال آپ سے میں کروں گا کہ آپ کے ساتھ جب میں نے انٹرویو کیا تھا آپ کی حکومت آنے سے قبل، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو کیس آپ پہ بنایا گیا ہے اور یہ جو منشیات ڈالی گئی ہیں، اگر یہ ثابت جو نہیں کر سکتا یہ سے پھر اس پہ پڑتی ہیں، لیکن آپ حکومت میں آئے ہیں، آپ نے کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی۔ میرے اوپر جو مقدمہ بنایا تو عمران خان نے بنایا، تو شہریار افریدی نے، شہزاد اکبر نے، لیکن میرے خلاف گواہ تو یہ نہیں تھے نا، ریکوری کے گواہ تو اور لوگ تھے نا، جنہوں جو کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، کوئی انسپیکٹر تھا، کوئی سب انسپیکٹر تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہرحال عدالت میں جا کے انہوں نے بیان دے دیا کہ جی ہم نے نہیں کیا، کوئی ریکوری نہیں کی اور یہ کیس جھوٹا ہے، تو عدالت نے مجھے بری کر دیا۔ تو ان کے خلاف اب میں مقدمہ بناؤں یا ان کے خلاف، ان غریبوں کو میں نے کیا کہنا؟ تو جو ان کو تو میں نے معاف کر دیا، باقی جو لوگ اس چیز کے پیچھے تھے تو ان کو میں نے تو معاف کرنا یا نہیں کرنا تھا، اللہ نے نہیں معاف کیا ان کو، وہ سزا بھگت رہے ہیں اس وقت۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔